بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا وہ جو تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اور اس موقع پر چونکہ یہ شریک نہیں ہو سکے تھے اس غزوے میں، تو اس کے بعد جو کچھ بھی صورتحال پیش آئی تھی کہ جب 50 دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تھی وہاں تبوک سے مدینہ کی جانب، تو منافق قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے کس طرح جھوٹے بہانے بنائے اور اپنی اپنی جان چھڑا کر وہ وہاں سے چلتے بنے۔ لیکن چونکہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اسی طرح 2 حضرات اور بھی تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہما، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی جانب سے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل ہو جائے۔ اور یوں وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب سبھی کو یہ حکم سنایا گیا کہ کوئی ان تینوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھے، تب سبھی نے ان سے قطع تعلق کر لیا، اور بات چیت وغیرہ میل جول ملاقات یہ تمام سلسلے اب بند ہو چکے، اور یہ کہ اس چیز کے نتیجے میں یہ خود اپنے ہی شہر میں کہ جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں یہ پلے بڑھے اور جہاں کھیلتے کودتے یہ جوان ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد کی زندگی کے جو اگلے مراحل تھے کہ بڑی عمر کو بھی پہنچ گئے تھے اسی اپنے شہر میں، تو وہی ان کا اپنا شہر اب ان کے لیے اجنبی ہو گیا، اور یہ خود بھی اپنے اس شہر میں اجنبی بن گئے۔ کوئی تعلق باقی نہیں رہا اور کوئی رشتہ برقرار نہیں رہا، کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، کوئی انہیں سلام نہیں کرتا، بلکہ اگر یہ خود کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی انہیں ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر خوش اخلاقی کے باوجود ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا کرتے تھے، جیسا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں پابندی کے ساتھ حسب معمول کہ جیسے پہلے معمول تھا ان پابندیوں سے پہلے، اور قطع تعلق کا یہ حکم صادر ہونے سے پہلے جو میری صورتحال تھی کہ ہمیشہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر 5 وقت با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے یہ، اور یہ کہ نماز کے بعد جس طرح باقی سبھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سلام کیا کرتے تھے اور گفتگو کا سلسلہ ہوا کرتا تھا،
اور وہ استفادہ اور تعلیم و تعلم، دین سیکھنا اور سکھانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی حسب معمول اسی طرح میں مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا، اور نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتا اور سلام بھی عرض کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے سلام کا مجھے جواب نہیں دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ تب میں سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے سلام کا جواب تو نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے جواب دیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اور اس امید کی بنا پر میں بغور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی جانب توجہ کے ساتھ دیکھتا رہتا کہ زبان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اگرچہ میرے سلام کا، اور یہ کہ آواز تو مجھے سنائی نہیں دی، لیکن عین ممکن ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں میں کوئی جنبش ہوئی ہو، کوئی حرکت ہوئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اور خاموشی کے ساتھ ہی میرے سلام کا جواب دے دیا ہو۔ تو یہ کیفیت چل رہی تھی، اس قدر بے چارگی اور اس قدر پریشانی اور اس قدر یہ صدمہ، اور پھر یہ کہ وہ زمانہ اور وہ معاشرہ کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ جو دور ہے، کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جس معاشرے میں خود موجود ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر القرون کے لفظ سے یاد فرمایا تھا۔ خیر القرون یعنی تمام زمانوں میں اور تمام انسانی معاشروں میں، کہ جب سے یہ دنیا آباد ہے اور جب سے اس دنیا میں انسانی آبادی کا وجود ہے، ہمیشہ سے آئندہ بھی ہمیشہ تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے جتنے بھی معاشرے گزر چکے اور آئندہ بھی جتنے معاشرے، انسانی معاشرے آنے والے ہیں، یہ معاشرہ بہترین معاشرہ، خیر القرون، کہ وہ مبارک زمانہ اور وہ بہترین معاشرہ کہ جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود تشریف فرما تھے، تو یہ اس قدر بے مثال معاشرہ اور اس قدر بہترین معاشرہ، تو اس بہترین معاشرے میں اور خیر القرون میں جس کسی کا یہ حال ہو چکا ہو کہ کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا، کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا، اور یہ کہ جس کسی سے سبھی نے منہ موڑ لیا ہو اور جس کو سبھی نے چھوڑ دیا ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسے انسان کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی اور کتنا بڑا صدمہ ہوگا اسے، نفسیاتی صدمہ اور ذہنی پریشانی کہ سبھی نے چھوڑ رکھا ہے۔ کس معاشرے میں؟ اس معاشرے میں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی زمانے آئیں گے اور جتنے بھی انسانی معاشرے آئیں گے، تو ان سب معاشروں میں سے خیر القرون یعنی سب سے بہترین معاشرہ ہے، اور اس بہترین معاشرے میں سبھی نے جسے چھوڑ دیا
اور سبھی نے جس سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنے تعلقات منقطع کر ڈالے ہوں، تو کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی پریشانی تھی۔ اور یہاں تک کہ اسی کیفیت میں جب مزید وقت گزرتا چلا گیا تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور اسی طرح وہ دوسرے دونوں حضرات بھی، یعنی ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ، ان کی کیفیت آخر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ یہ خود اپنے ہی شہر میں جب اجنبی ہو گئے، اور یہاں تک کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی زمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اور تمام تر کشادگی کے باوجود انہیں اپنے لیے اب تنگ محسوس ہونے لگی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک نوبت جا پہنچی کہ خود اپنا وجود انہیں اپنے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا، اپنے وجود سے بھی تنگ آ گئے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی زمین بھی تنگ پڑ گئی، اور خود اپنے وجود سے، خود اپنی جان سے اور خود اپنی ذات سے بھی یہ بیزار ہونے لگے کہ سب کچھ بدل گیا۔ وہ اپنا شہر اب ان کے لیے اجنبی ہو چکا، اور خود اپنی جان بھی اب انہیں اجنبی محسوس ہونے لگی، اور خود اپنی ذات سے بھی اب یہ بیگانے اور اجنبی ہونے لگے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ان کی اسی کیفیت کو سورہ توبہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرآن میں یہ ارشاد ہوا انہی تینوں حضرات کے بارے میں، فرمایا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی اور ان کا یہ حال ہو چکا کہ یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اب انہیں تنگ محسوس ہونے لگی کہ جائیں تو آخر اب کہاں جائیں، کوئی جگہ نہیں بچی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں بچا ہے، کہاں جائیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ خود یہ اپنی جان بھی اب انہیں اپنے لیے بوجھ محسوس ہونے لگی۔ اتنا بڑا صدمہ اور یہ اتنی بڑی نفسیاتی تکلیف تھی اور یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس سے یہ تینوں حضرات دو چار ہو گئے، اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئے یہ تینوں حضرات۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام اسی کیفیت میں کہ تمام دنیا اتنی بڑی زمین تنگ پڑ چکی ہے، اپنا وجود اب بوجھ محسوس ہونے لگا ہے۔ کیا یہ تکلیف کم تھی؟ 40 دن جب گزر چکے اسی کیفیت میں، اب مزید یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تینوں کے لیے یہ حکم بھی آ گیا کہ اپنی اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کر لیں، بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قاصد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا یہ حکم لے کر، تو وہ یوں کہنے لگا کہ یا کعب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، یعنی دیکھو اے کعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ حکم بھجوایا ہے کہ اب تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو، بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ بہت بڑی نئی آزمائش،
اور اس قاصد کی زبانی یہ حکم سننے کے بعد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے کہ اطلقها ام ماذا، کہ یہ جو حکم بھجوایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو قاصد تھا اس نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، کہ اے کعب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھجوایا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ تو دیکھیے ناظرین، اس میں کتنا بڑا سبق ہے امت کے لیے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے جو بھی حکم ہو۔ اس قاصد نے کیا کیا کہ کعب نے جب پوچھا کہ آخر اس حکم کا مطلب کیا ہے اور مراد کیا ہے کہ میں طلاق دے دوں بیوی کو یا کیا کروں، تو قاصد نے اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کی اور اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے اس جملے کا کوئی مطلب اپنی طرف سے بیان نہیں کیا کہ ہاں یہی مطلب ہے اور یہی مراد ہے کہ اے کعب تم طلاق دے دو۔ اور پھر اگر قاصد کی طرف سے یہ تأویل اور یہ اپنی خود ساختہ یہ تفسیر یا یہ تشریح سننے کے بعد کعب اگر طلاق دے دیتے اپنی بیوی کو، اور بعد میں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مطلب تھا ہی نہیں کہ طلاق دے دی جائے، اور یہ کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ بے گناہ بیوی بیچاری اسے طلاق بھی دے ڈالی، حالانکہ یہ تو مطلب ہی نہیں تھا، تو پھر اس خرابی کا، اس بربادی کا کون ذمہ دار ہوتا؟ تو دیکھ لیجئے کہ اس قاصد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کی تربیت فرمائی تھی، اور اسی تربیت کا نتیجہ کیا تھا کہ اس قاصد نے اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کیا، بلکہ بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی جملہ جو اپنے کانوں سے سنا تھا، پہلے بھی وہی جملہ نقل کیا تھا اور پہنچایا تھا کعب تک، اور اب دوبارہ وہی جملہ بعینہ نقل کر دیا، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کیا۔ لہذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں ہمیں بھی اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالنا، اپنی طرف سے کوئی تأویل اور کوئی تشریح کرنا، خود ساختہ اور اپنی طرف سے باتیں بنانا دین میں، یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کے خلاف ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کی اس ملاقات میں محترم ناظرین اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔